کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مدد اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے نکلنے والا ہے۔ اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ اور فرمایا والمکاتب الذی یرید الادا، دوسرا وہ غلام ہے کہ جو ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو کہ میں اپنے مالک کو ادا کرنے کے بعد اپنی آزادی کا پروانہ لے لوں۔ اور تیسرا فرمایا والناکح الذی یرید العفاف، کہ وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے۔ نکاح اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 2 لوگوں کے بیچ میں محبت پیدا کرنے والا جو تعلق ہے، نکاح سے مضبوط نہیں دیکھا، کہ یہ نکاح 2 لوگوں کے بیچ میں جس طرح کی محبت اور تعلق پیدا کر دیتا ہے، کوئی اور تعلق اتنی محبت پیدا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسے نیک بیوی کی مدد، نیک بیوی کے ساتھ جس کی مدد کی، یعنی جسے نیک بیوی عطا کی، سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آدھے دین کے معاملے میں اس کی آسانی کر دی۔ جو آدھا بچ گیا وہ اس میں تقوی اختیار کرے اور اللہ سے ڈرے۔ نکاح انسان کے دین کی تکمیل کے لیے آدھا ہے، کہ جو نکاح کر لیتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ اس کا آدھا دین سدھر گیا اور درست ہو گیا۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہیں۔ المرأۃ الصالحہ، ایک فرمایا کہ نیک بیوی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کھلا گھر، اچھی سواری، نیک ہمسایہ۔ یہاں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیک بیوی تمہارے لیے یہ خوش قسمتی اور سعادت کی علامت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ اور جو نکاح کرتا ہے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے، اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے، لہٰذا وہ پریشانی سے ڈرے مت کہ میں خیال رکھ پاؤں گا کہ نہیں رکھ پاؤں گا۔ اس معاملے میں اللہ سے ڈرے